Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आजकल जो जो शोशा चला हुआ है और दो खानदानों के बीच में है, पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है जिसकी घर वालों ने ही, जिसके ससुराल वालों ने ही जो है उस पर उसको गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं रजब भट्ट के हवाले से बात कर रही हूँ, जो कि हम स्टार्ट से आई थिंक 2-3 महीनों से ही उसके वीडियोस पर एनालाइज कर रहे हैं। और अगर जहाँ पर रजब गलत होता है वहाँ पे रजब को रजब गलत कहते हैं, जहाँ पर सही होता है वहाँ पर सही कहते हैं, और जहाँ पर ईमान गलत हो रही होती है वहाँ पर ईमान को भी गलत कहा जाता है। सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया और साथ में आपके कमेंट्स भी थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कमेंट्स मत डिलीट करिएगा। मैं किसी के कोई कमेंट डिलीट नहीं करती, चाहे आपने कितनी भी बड़ी गाली क्यों ना मुझको दी हो। ठीक है, मैं यूज्ड हूँ इन तमाम चीज़ों की। वो इस वजह से क्योंकि जो मीडिया में आता है उसको ये तमाम चीज़ों का जो है पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका दिमाग खुला होना चाहिए, जो कि है। यहाँ पर जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो रजब ने स्टोरी अपलोड की थी उसके ऊपर हमने मॉर्निंग में तज्जिया किया। खुल्लम खुल्ला इतनी लड़ाई बढ़ जाएगी ये किसी को नहीं पता था। और वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। रजब का जो साला साहिब है ऑन, उन्होंने अपने तरीके से, अब देखिए एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ठीक है, कोई गुंडा मवाली वाला बैकग्राउंड नहीं है या जिसकी इतनी पहुंच नहीं है, ठीक है, वो अपनी बहन को जस्टिस दिलाने के लिए लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, बातें शातें करेगा ताकि उसकी बहन को इंसाफ मिले। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि उसकी इतनी वो नहीं है, वर्थ नहीं है कि वो ये तमाम चीजों को सहन कर पाए। एक तो आप लोगों ने गलती की कि आपने रजब अगर यूट्यूबर था, आपको उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो इस वजह से नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि फिर आपको ये तमाम मैटर का पता होना चाहिए था कि जो यूट्यूबर होता है उसके पास अपना कोई पर्सनल टाइम नहीं होता, उसने यूट्यूब की वीडियोस चलानी ही चलानी होती है। ठीक है, उसने फिर अपने दोस्तों के साथ भी घूमना था, उसने बहुत सारे वादे पहले ही कर लिए थे अपनी बेगम के साथ कि भाई ये तमाम चीजें होंगी तो अब तुम देख लो, उसने भी साइन कर दिया। ये सारा चीजें मैटर हुआ। उसके बाद फिर रजब गया और वो वाला मैटर हो गया, लड़की वाला। अच्छा, उसमें भी रजब ने खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ये था। ठीक है, उसमें एक भाई क्या करता, एक भाई यही करता कि चलो अब वो किसी को मारने से तो नहीं रहा, वो किसी को बुरा भला कहने से तो नहीं रहा, तो उसने बैक बैक पे ये तमाम चीजें करना स्टार्ट कर दी। इवन के उसने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को भी इंफॉर्मेशन जो है वो देना स्टार्ट कर दी। ठीक है, बीचों बीच। फिर जितनी भी टिकटॉक लाइव पे लड़कियां आती थी या उस ग्रुप की मेंबर्स थी, उनको भी पर्सनल मैसेज वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। और बड़ा वो जो बच्चा है, बच्चा ही कहूंगी कि वो ना पागल सा हो गया। उसको ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया का दौर कैसा है कैसा नहीं है, किसके साथ बात करनी चाहिए किसके साथ नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अंडे से अभी निकला बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि उसकी वो बैठनी ना हो, या जब तक उसका जो इर्द गिर्द एनवायरमेंट है वो वाला ना हो, तो वो ये तमाम चीजें नहीं सहन कर पाएगा। अच्छा जी, उसने बहुत सारे लोगों से बातें शातें की, अपने घर की बातें स्टार्ट कर दी बतानी, बहुत सी और भी चीजें की। अब जब चैट खुल के सामने आ गई है, सब कुछ हो गया है, तो उससे पहले भी आप यकीन जाने कि ऑन ने लाइव में, ऑन की एक तो शक्ल इतनी मासूम सी है कि वो ना बस क्या ही मैं आपको बताऊं। अच्छा, ऑन ने ना लाइव में बैठकर ये कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ इन तमाम कामों में मुलव्विस नहीं हूँ। उसने अल्लाह की कसम खाई, कुरान मजीद की कसम खाई। मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगी यहाँ पर ना। तो उसने ये तमाम चीजें की। ये क्लिप देखें, उसके बाद वापस आते हैं। मुझे कहीं से पता चला कि कुछ ना ऑन भाई आपने कोई बातें की हैं, आपने कोई वॉइस नोट्स किए हैं। मैंने कहा दिखाओ कौन सा मैंने किए हैं, अभी हम सबूत थोड़े टाइम तक आपको आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खा के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अगर आप लोग कहते हैं कुरान उठा लो, मैं कुरान उठा के, तो मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये सब जो है ये मेरे खिलाफ कोई बातें चल रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, कभी कोई कंट्रोवर्सी कभी कोई कंट्रोवर्सी कभी कोई कंट्रोवर्सी, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कौन क्या चाहता है कौन क्या कर रहा है। हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये है ना कि मैं ऐसी बात की ही नहीं। मेरी आईडी से फेक बात बनाई, जो स्क्रीनशॉट फेक स्क्रीनशॉट बना के ऑन शेयर लाइव की आईडी मेरी डीपी लगा के स्क्रीनशॉट बना, ऊपर चैट आपने व्यूअर किया, ऊपर आप मेरा नाम लगा दो, मेरी वॉइस नोट्स के आप मैसेज करने लग जाए। पता नहीं इशू क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जो करता हूँ अपनी ब्रॉड करता हूँ, मैं किसी किसी में कोई बात नहीं करता, लेकिन कंट्रोवर्सी हाँ जब मैं 15 दिन का गैप लेता हूँ तब सब ठीक हो जाता है। जैसे लाइव आता हूँ कंट्रोवर्सी। आज फिर आने से पहले फिर कोई ऐसी बातें जी आपने ये भी बात की, मैंने कहा मैंने कहा कि ये बात, अगर आप लोगों में कोई ऑन शेयर के नाम से कोई मैसेज करे कोई स्क्रीनशॉट देखो, तो वल्लाह अल्लाह की कसम मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं जो बात करता हूँ मैं ऑन ब्रॉड करता हूँ, किसी से छुप छुपा के कोई बात करने की जरूरत नहीं। जो बात करता हूँ ऑन ब्रॉड करता हूँ, जो बात होगी ऑन ब्रॉड होगी, ठीक है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। क्लिप आपने देख लिया है। अच्छा, उसने यहाँ पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम भी खाई और उसने कहा कि मैं इन तमाम चीज़ों में मुलविस नहीं हूँ। रजब को इन तमाम चीज़ों का पता था क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, 100 सज्जन 100 दुश्मन। तो रजब को इन चीज़ों का पता था। रजब को बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट और जो वीडियोस की रिकॉर्डिंग होती है वो सारी की सारी सेंड करना स्टार्ट कर दी। रजब को पहले भी खटक रहा था, रजब को अब भी खटक रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो कन्वर्सेशन की गई है,
اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اون کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے. اون کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں پر اس گھر میں اپنی بہن دی ہے. ٹھیک ہے, بہن کے سسرال والوں کو کس طرح سے رسپیکٹ دینی چاہیے, وہ ساری چیزیں پتا ہونا چاہیے تھی. ٹھیک ہے, کس طرح ان کا رکھ رکھاؤ ہے, کس طرح آنٹی کا رکھ رکھاؤ ہے, کس طرح. ہم تو یہاں پر رجب کو غلط کہتے رہے, نو ڈاؤٹ وہ غلط تھا, اس نے مانا. آپ بھی غلطی کم نہیں کر رہے. آپ کی بہن سٹیٹس لگا رہی ہے میرے اچھے دن آنے والے ہیں, تو آپ جو ہے اس کے اچھے دنوں میں پانی پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور رجب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ شادی چلتی ہے یا نہیں چلتی, یہ ہم لوگ جج کرنے والے نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی شادی چلے گی. اور جس کو مطلب آپ نے خراب کرنے میں, یعنی کہ اون صاحب نے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں پہ میں یہ کہتی ہوں کہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی آ جائے تو شادی تباہ ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکے کی ماں آ جائے یا چاہے وہ لڑکی کی ماں آ جائے, چاہے ان میں سے کوئی ایک کی رشتہ دار آ جائے یا بہنیں آ جائے یا بھائی آ جائے. ٹھیک ہے, اب وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں, میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اون صاحب کو کیا مجبوری تھی کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کرے, اپنے بہنوئی کے بارے میں برا بھلا کہے. جب اگر سارٹ آؤٹ ہو ہی گیا تھا, وہ رجب آپ کے گھر آ ہی گیا تھا جس کو آپ نے پانی تک نہیں پوچھا, اگر وہ گھر آ ہی گیا تھا تو کوئی جوائی بھائی کی عزت ہوندی بھی ہے کہ نہیں ہوندی تواڈے معاشرے چ, یا تواڈی جڑی کاسٹ دے وچ یا تواڈے گھر دے وچ. مطلب میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جہاں پر اون کو صحیح کہہ رہے تھے, اس کی شکل پہ ہم جا رہے تھے کہ یار وہ تو بڑا معصوم سا ہے, اس کی ماں بڑی معصوم سی ہے. چلو ماں پہ تو کوئی بات نہیں کریں گے, کیونکہ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو تربیت کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں, ہماری تربیت ہے, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, تو پڑھے لکھوں کی ایسی چیٹس نہیں ہوتی ہیں. پڑھے لکھے لڑکیوں کو دوسری لڑکیوں کو ہاٹ نہیں کہتے ہیں. پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا, وہ دوسری لڑکیوں پہ ڈورے نہیں ڈالتے ہیں کہ ہاں بھئی اگر مجھے لگا تمہاری شادی ہے, چلو نیکسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی. حد ہو گئی ہے, تم سے اون شادی کون کرے گا, پہلے مجھے یہ تو بتاؤ. بھئی پہلے تو اپنا پار تے چک لے, تو پھر تو دوجیاں دا پار چکی. تو یہاں پر میں بھی یہی کہوں کہ یار رجب ہیلپ نہیں کر رہا, یا یہ تمام چیزیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جتنا رجب جو ہے اپنی غلطی کے بعد شرمندہ تھا, ٹھیک ہے, اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا, اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا, پھر بعد میں اس کی بیگم نے بھی جو ہے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اس کو غلط کہنے میں, اور بھی ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میں یہ آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں, اب یہاں پہ یہ نہ کہنا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک انسان جو اتنا زیادہ مشہور ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی غلطی کی, وہ سامنے آ گئی, وہ اپولوجائز بھی ہو گیا. ایک انسان, اب میں اون کی بات کروں گی, کہ جس نے غلطی کی ہے بٹ اس کی معصوم سی شکل ہے, وہ بڑے دنوں سے جو ہے دندناتا گھوم رہا تھا, جو اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہا تھا, اپنی بہن کے گھر کو برباد کر رہا تھا, لوگوں کو انفارمیشن پہنچا رہا تھا, ہمیں انفارمیشن پہنچا رہا تھا. میں کہتی ہوں کہ ایک انسان, یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا گھر نہ بسنے دے رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کے بارے میں ایسی تمام چیزیں کہے, پھر ان کے گھر بھی آئے, پھر بہنوئی کی وجہ سے اس کو فیم ملا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہی برا بھلا کہے. تو میں کہتی ہوں واقعی میں کسی کو راس آتی ہے, فیم کسی کو نہیں آتی. اب اون نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے, اس میں 1.3 کے اس کے فالوورز ہیں, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی کو ورتھ ہے اس بندے کی, وہ کیا ہی اپنی بہن دا پار چکے گا. تو یہاں پر مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم رجب کے خلاف تو تھے اور ہیں, اگر وہ غلط کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, اس کام کے خلاف ہے جو کہ وہ کام غلط کرے گا. لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سالہ اپنے بہنوئی کے بارے میں ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ چپ چپیتے بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں, لیکن وہ پکڑا اس وجہ سے گیا کیونکہ وہ فیمس یوٹیوبر تھا. فیمس ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ہر چھوٹی موٹی بڑی چیز پر پکڑا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں کہتی ہوں کہ جن کو اپنی بہنیں بیٹیاں دی ہوتی ہیں, جن لوگوں کو اگر وہ برے بھی ہوتے ہیں نا, تو آپ نے ان سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو برا بھلا کہا ہے, جہاں ہو سکے آپ نے کہا ہے, اور اس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے, اس نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن پھر بعد میں جو ہے آپ دوبارہ اپنی بہن کا گھر خراب کر رہے ہیں, جبکہ بہن جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہے, وہ سٹیٹس لگا رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور یہ ہے وہ ہے. اب کیوان کا نام لینے سے کیوان کی نانی نے منع کیا ہے کہ یوٹیوب پہ نہ کیوان کا نام لیا جائے نہ ایمان کا نام لیا جائے, ٹھیک ہے, اور وہ رجب نہیں لیتا تھا.
بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ رجب غلط ہے، جبکہ ایمان کے گھر والے بہت غلط ہیں، نہ عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کسی بھی لیول کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان صاحبہ جو ہے ولاگ میں آنا نہیں چاہتی، ویسے انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ واٹ از دس نان سینس، واٹ از دس نان سینس؟ تو یہاں پر جو ہے ہم ایمان کو بڑا معصوم سمجھتے تھے، وہ تو بڑی چلاک نکلی ہے۔ ہم یہاں پر اون کو بڑا معصوم سمجھتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ چلاک نکلا ہے۔ سمپتھی گیم کھیلی جا رہی ہے، سمپتھی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا فیوچر میں، یہ دونوں ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن جو اون ہے نا اس کی بہت زیادہ چترول ہونے والی ہے، اس کے گھر سے بھی، ایمان سے بھی، اور کیا کہتے ہیں رجب سے بھی۔ رجب نے صحیح کیا ویسے اس کو سامنے ایکسپوز کیا، تاکہ اس کا پتہ لگے کہ وہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اپنوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے دماغوں میں کیا کیا ڈال رہا ہے۔ بلاತ್کار، یا مطلب حد ہو گئی ہے۔ تم اپنے بہنوئی کے بارے میں یہ تمام چیزیں بول رہے ہو، چلو کوئی غیر بولے نا، میں بولوں یا کوئی اور بولے تو چلو ٹھیک ہے، بنتا ہے۔ آپ بول رہے ہیں، آپ نے کیا آگے سے رشتہ نہیں رکھنا؟ کیا آپ نے آگے سے اپنی بہن کو رشتے سے آزاد کروا دینا ہے؟ اللہ معافی دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، اور لیکن جو ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، تو ہم کیا بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ اور میں ایک بار دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن یہاں پر آئی سپورٹ رجب، بیکاز یار اس بندے کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے غلطی ایکسیپٹ کر لی تھی، اس نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا تھا، اپنی بیوی کے گھر بھی گیا، اس کو گفٹ بھی دیا، ٹھیک ہے، ان کو انڈائریکٹلی اس نے سنائی بھی کہ آپ لوگوں نے میرا برے وقت میں ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہ گیا بھی اور اس کو ملا کیا؟ نہ عزت، نہ مطلب اپنے بیگم کے سسرال، مطلب بیگم کے گھر میں نہ کوئی عزت، نہ پانی، ٹھیک ہے، نہ روٹی، کچھ بھی نہیں ملا، اور نہ ہی وہ لوگ مطلب اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے مطلب خوشی میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں کل جو ہے اس کی پیشی تھی، کل کا ولاگ ہم نے دیکھا، تو اس کے سسرال والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا، کہ کسی کا بھی یہ غیرت گوارا نہیں کی ہے، یا بیگم ہی آ جائے کہ بھئی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کراچی میں اس کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا تھا، تو نہ اللہ نہ کرے لاہور میں اگر ایسا وقوع پیش آ جائے تو وہ صبح صبح سارے دوست ادھر تھے، لیکن تھی نہیں تو اس کی بیگم نہیں تھی، اس کا مطلب سالہ نہیں تھا، اس کے سسرال والے نہیں تھے، تو سسرال والے کیا ہی عزت دے رہے ہیں، کیا عزت دے رہے ہیں؟ انہوں نے بس بیٹی بیاہ دی، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے وہ جو ہے نا توپ ہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ دونوں طرف سے چلتے ہیں، دونوں سائڈ سے رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک والا کام ہے، آپ جتنی رسپیکٹ دیں گے اتنی آپ کو ملے گی بھی۔ تو یہاں پر اون کو چاہیے تھا کہ وہ یہ والی حرکتیں نہ کرتا، اتنی چیپ حرکتیں نہ کرتا، کیونکہ آگے سے اور بہت سارے تانے مسئلے بن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی شادی کو تو 1 سال ہوا ہے، ابھی شادی کو 1 سال ہوا ہے، اس میں اتنا ڈاؤن فال آیا، اس میں اتنے سارے مسئلے مسائل ہوئے، آپ کیوں اپنی بہن کے آگے جو ہے وہ گڑھے کھود رہے ہیں؟ کیوں اپنی بہن کے آگے جو ہے وہ اتنے زیادہ کانٹے جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں؟ آپ بھائی ہیں، آپ بھائی بن کر رہے ہیں، دشمن تو نہ بنے۔ اگر بہن خوش ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ۔ اور اون صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز دکھائی ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ ہے، میرے پیچھے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے، مجھے بہت زیادہ گندا کیا جا۔ بھائی تسی ہے کون؟ تسی کون ہو؟ اگر رجب کی آپ کی بہن سے شادی نہ ہوتی تو آپ کچھ بھی نہ ہوتے، آپ نہ ٹک ٹاک لائیو پہ آتے، نہ آپ اتنے فیمس ہوتے، نہ آپ کا انسٹاگرام یا یوٹیوب میں اتنے فالوورز ہوتے۔ تو آپ مطلب تھوڑا سا جر کے کھائیں، تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں۔ بہن کا گھر ہے وہ، نہ کہ وہ کسی اور کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ ہی کا بہنوئی ہے۔ کل کو اگر رشتہ رکھنا ہے تو آپ نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے یا نہیں آنا جانا؟ آپ نے بہن سے ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا؟ تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے۔ اگر بات ویلڈ لگی ہو، بات اچھی لگی ہو، کامنٹ ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔